ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان نے مجتبیٰ خامنائی کا انتخاب کیا۔ مجلس خبرگان کی نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد کی اپیل۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی پیروی کا عزم۔ دھمکیوں کے باوجود مجلس خبرگان نے نیا رہبر اعلیٰ منتخب کیا۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کا اعلان، کہا عوام اتحاد برقرار رکھیں، نیا سپریم لیڈر موجودہ حالات میں ملک کی قیادت کریں گے۔ عباس عراقچی نے کہا ایران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں غیر ملکی مداخلت مسترد کر دی۔ رہنما کی تقرری مکمل طور پر ایران کا داخلی معاملہ ہے۔ ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی۔ نئے رہبر اعلیٰ سے اظہار یکجہتی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی معطل۔ عالمی منڈی میں بھونچال۔ خام تیل کی قیمت 2022 کے بعد پہلی بار $100 فی بیرل سے تجاوز۔ کروڈ آئل 15.17% اضافے کے بعد $106.1 فی بیرل ہو گئی۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت بھی 16.6% مہنگا۔ ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے گر جائیں گی۔ امریکی صدر کا رد عمل، کہا عالمی اور امریکی سلامتی کے لیے تیل کی قیمتوں میں عارضی اضافہ معمولی قیمت ہے، صرف احمق لوگ اس سے مختلف سوچیں گے۔ سینٹ کام کا مزید 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ایک فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں ایرانی حملوں کا نشانہ بنا، دوسرے سپاہی کی موت طبعی قرار۔ کہا نیشنل گارڈ کا سپاہی کویت میں 6 مارچ کو میڈیکل ایمرجنسی کے دوران ہلاک ہوا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیل پر 29ویں لہر کا آغاز۔ صہیونی ریاست پر درجنوں میزائل داغ دیے۔ تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ حیفا، یروشلم پر میزائل اور ڈرونز کی بوچھاڑ، عمارتوں کو نقصان، 5 شہری زخمی۔ سعودی عرب کے شہر خرچ کے رہائشی علاقے پر ڈرون حملے میں 2 افراد جان سے گئے، 12 زخمی۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق مرنے والوں میں بھارتی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ بحرین میں ڈرون حملوں میں متعدد شہری زخمی۔ فجیرہ پلانٹ میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس۔ خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت۔ قطر کا ایران سے خلیجی ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ایران کے اقدام سے اعتماد کو شدید دھچکا۔ دوحہ کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران سے رابطے جاری رکھے گا۔ صدر متحدہ عرب امارات کا امریکی صدر سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اماراتی صدر کا وزارت دفاع کا دورہ، فوجی مشقوں کا جائزہ۔ امریکہ اور اسرائیل کی بدترین دہشت گردی، جنگی جنون برقرار۔ ایران کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا۔ تہران میں دھماکوں کی گونج، آئل ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آسمان پر کالے دھوئیں کے بادل۔ کوہاگ، شاران، کاران میں بھی آئل ڈپوز تباہ، 6 افراد شہید۔ اصفہان، نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری۔ مزید 31 شہادتوں کی تصدیق۔ شہداء کی تعداد 1350 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی لبنان میں بمباری، مزید 25 شہری شہید، تعداد 394 ہو گئی۔ حزب اللہ کا جوابی وار، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ۔ واضح کیا کہ آذربائیجان پر ہونے والے ڈرون حملے میں ایران کا ہاتھ نہیں، واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ میکرون کا ایران سے خطے کے ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی یقینی بنانے پر زور، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی حل پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران میں اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت۔ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے، مقامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے افواہوں پر کان نہ دھریں، ہدایات کے لیے سعودی حکومت کے مستند ذرائع پر انحصار کریں۔ پاکستانی سفیر کا اہم پیغام، واضح کیا کہ سعودی عرب میں ایئرپورٹس پر سفارت خانے کی ٹیمیں تعینات ہیں۔ ایران میں تعینات سفیر کا بھی پاکستانیوں کے نام پیغام، کہا جو پاکستانی شہری واپس جانا چاہتے ہیں وہ سفارت خانے میں رجسٹریشن کروائیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، ملکی معیشت مستحکم رکھنے کا بڑا چیلنج۔ کفایت شعاری اور بچت کے حوالے سے حتمی لاہے عمل کا اعلان آج کیا جائے گا۔
بچت پلان صنعتی اور زرعی شعبے پر لاگو نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ موجودہ صورتحال میں ممکنہ معاشی اثرات کے حوالے سے بریفنگ۔ ملکی معاشی استحکام کے لیے بروقت اقدامات کا نفاذ ناگزیر۔ عوام کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ شہباز شریف کا خطاب۔ کہا معاشی استحکام کے لیے ضروری فیصلے ہوں گے۔ سرکاری ملازمین اور وزراء کو سادگی اور کفایت شعاری کی ہدایت۔ امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دیں۔ ویزا اپائنٹمنٹس آج سے 13 مارچ تک منسوخ کی گئی ہیں۔ کراچی اور لاہور میں امریکن قونصل خانوں میں قونصلر سروسز معطل ہیں۔ اعلامیہ جاری۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر پر بات چیت۔ طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ وفاقی وزراء کی بریفنگ۔ مریم نواز کا زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ توانائی کا ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا شہریوں کو مہنگے پیٹرول سے بچانے کے لیے بڑا اقدام۔ صوبے میں رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ 1100 روپے کی 2 اقساط جاری کی جائیں گی۔ ماہانہ 40 لیٹر پیٹرول پرانی قیمت پر ملے گا۔ سبسڈی پر 3.5 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا BRT کا کرایہ بھی نہ بڑھانے کا اعلان۔ کہا عوام کو مشکل وقت میں ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک وبال جان۔ مختلف حادثات میں 6 شہری جان سے گئے۔ میمن گوٹ کے قریب ڈمپر کی رکشے کو ٹکر، خاتون جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ منگو پیر روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ بلدیہ سائٹ اور اورنگی بنارس پل پر بھی حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، ملکی معیشت مستحکم رکھنے کا بڑا چیلنج۔ کفایت شعاری اور بچت کے حوالے سے حتمی لاہے عمل کا اعلان آج کیا جائے گا۔ بچت پلان صنعتی اور زرعی شعبے پر لاگو نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ موجودہ صورتحال میں ممکنہ معاشی اثرات کے حوالے سے بریفنگ۔ ملکی معاشی استحکام کے لیے بروقت اقدامات کا نفاذ ناگزیر۔ عوام کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ شہباز شریف کا خطاب۔ کہا معاشی استحکام کے لیے ضروری فیصلے ہوں گے۔ سرکاری ملازمین اور وزراء کو سادگی اور کفایت شعاری کی ہدایت۔ امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دیں۔ ویزا اپائنٹمنٹس آج سے 13 مارچ تک منسوخ کی گئی ہیں۔ کراچی اور لاہور میں امریکن قونصل خانوں میں قونصلر سروسز معطل ہیں۔ اعلامیہ جاری۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر پر بات چیت۔ طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ وفاقی وزراء کی بریفنگ۔ مریم نواز کا زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ توانائی کا ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون ناگزیر ہے۔ اور بھارت نے T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل جیتنے اور کامیابی سے دفاع کرنے والا پہلا ملک۔ بھارتی ٹیم نے فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رن سے ہرا دیا۔ ریکارڈ تیسری بار ٹرافی اپنے نام کی۔ احمد آباد میں بھارت نے پہلے کھیل کر 255 رنز کا بڑا ٹوٹل بنا دیا۔ سنجو سیمسن کے 89، ایشان کشن کے 54 اور ابھیشیک شرما کے 52 رنز۔ ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ۔ 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ جسپریت بمراہ کے 4 شکار۔ پلیئر آف دی فائنل قرار۔ سنجو سیمسن پلیئر آف دی ٹورنامنٹ۔